أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة کیمرہ بند کرو، اسے فون بند کرو. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. بدترین ٹریفک جام کی وجہ سے چند منٹ تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت. کل سے انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے، کیونکہ کل سے ہم نے روٹ چینج کر لینا ہے. سورہ فتح سے ہی اس سے اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں جو کل پڑھی تھی. ارشاد ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. کل والی آیت ذہن میں ہے نا؟ ہاں ذہن میں ہوگا تو یہ اگلا حصہ لطف دے گا، ورنہ نہیں. فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کثیر مال غنیمت کا. تاخذونہا، وہ تم نے لے لیا. اور جو کل نہیں تھے وہ پھر سن لیں. 73 فرقے کے مفسرین نے مانا کہ یہ خیبر کے مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے. اور آپ اس مال کی کثرت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں. ظہیر بھائی، جو قلعہ دار تھا ابن ابی الحقیق، صرف اس کے قبضے سے 1 قنطار یعنی اونٹ کا چمڑا اتار کے اسے خشک کر کے سی کے اس نے سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا. یہ ایک آدمی کی دولت تھی. اور 7 قلعے تھے، اور 7 کی دولت جمع کرو. ہاں، اور یہ قانون تھا کہ فاتح کو غنیمت کا آدھا حصہ ملتا تھا، اور پورے لشکر کو باقی غنیمت کا آدھا حصہ. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے سعید بھائی کہ خیبر کا دروازہ کانا بابا خیبر من ذہب، خیبر کا دروازہ سونے کا تھا. ہاں، وَكَانَ الْعَسْكَرُ 780 8700 پر محیط لشکر تھا. یعنی خیبر میں جو لشکر اسلام تھا اس کی تعداد ہے 8700. تو رسول نے فرمایا یا علی یہ دروازہ بھی بانٹ دیا جائے. تو لوگوں نے کہا جی اتنا وزنی دروازہ جسے 20 بندے کھولتے اور بند کرتے تھے، کون سے اوزار منگوائے جائیں کہ اس کے ٹکڑے کر کر کے سونا بانٹا جائے؟ ید اللہ نے کہا سرکار بانٹوں؟ یا علی بانٹ دو. یہ 2 عالموں کے درمیان پوری علمی ضمانت سے بات کرنے لگا ہوں. بس ید اللہ ایک ٹکڑا توڑتے، یہ 13 حصہ، یہ 13 حصہ، یہ 13 حصہ، یہ 13 حصہ. 8700 بندوں نے سب کے حصے تولے، یوں برابر تولے. پڑھ رہی ہوں میری بات؟ جیو جی ہاں. تو یہ میں نے یہ تصور دیا ہے مہدی کے بندے ذرا سوچیں کہ کتنی دولت ہوگی جسے اللہ مغانم کثیرتاً کہہ رہا ہے. کثیر مال غنیمت وہ تم نے لے لیا. توجہ، فعجل لکم ہذہ، اور اللہ کہتا ہے تمہاری بیعت کرنے کے بعد بڑی جلدی تمہیں یہ غنیمت عطا کی.
وَقَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو بھی اللہ نے تم سے روکا کہ کسی نے تمہیں انگلی بھی نہیں لگائی اور خیبر بھی فتح ہو گیا ہے۔ اللہ، سمجھ آ رہی ہے یہ سر سے گزر گئی یہ بات؟ ملک اور آگے جگہ پڑی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کفا ایدی الناس عنکم، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا۔ یہ کیوں ہم نے خیبر فتح کیوں کروایا، یہ غنیمتیں کیوں بخشیں؟ اس کے ظاہر بھائی دو سبب گلفام حسینی اللہ بیان کر رہا ہے۔ ہاشمی جاگنا کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا واقعہ مومنین کے لیے آیت ہو جائے۔ اب یہ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے طرف سے تو کہیں کچھ نہیں رہا۔ لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے آیت ہو جائے، وہ جس کی لڑائیاں آیت اللہ ہیں۔ ہاں، اور اگر جاگ کے سنیں گے ملک اور تو اگلے جملے میں تو غلام باز پھر معراج ہی ہے۔ یہ سب کیوں کیا؟ لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، امجد ایک تو مومنین کے لیے آیت، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اے دوسرے لوگوں تمہیں اللہ صراط مستقیم دکھانا چاہتا۔ یہ سعید بھائی دونوں جملوں کا مزاج الگ نہیں؟ یا تو اللہ یہ کہتا لِتَكُونَ آیَةً لَكُمْ، تمہارے لیے آیت ہو، نہیں آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، آیت ہے مومنین کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں دکھانی ہے صراط سے مستقیم، کیونکہ مومن تو پہلے ہی صراط مستقیم پر۔ قرآن کے یہی تو اعجاز ہیں، یہی طلسم ہیں قرآن میں۔ کوئی غور و فکر کرنے والا ہو، سوچنے والا ہو، ہاں مومنین کے لیے آگا جی آیت مہدی شاہ، اور باقیوں کو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ہو خیبر فتح رہا ہے، ہاں، اور آنے والی مجالس میں آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ بظاہر یہ جنگ تھی، بظاہر یہ رجز تھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام و آجام ولیس قصورا علی العادی مثل ریح سرسرا اکیلکم بالسیف کیل السندرا۔ ظاہر میں جنگ تھی، ظاہر میں رجز تھا، باطن میں علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ اللہ اللہ جو جو جو
سمجھ میں آ گئے؟ باہر والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں. اور گلفام حسینی یہاں میرے مولا نے 4 صفاتی نام گنوائے ہیں شیر کے. اسد اس میں جنس ہے جو اس میں ذات کے طور پر استعمال ہوتا ہے. شیر نر ہو تو بھی اسد کہلاتا ہے، مادہ ہو تو بھی اسد کہلاتا ہے. ہاں آگے سمجھ لو. باقی سارے میں نے بتایا تھا نا کل کہ 888 نام شیر کے تحقیق ہو چکے ہیں. باقی سارے صفاتی نام ہیں. اس میں سے مولا نے 4 گنوائے. ویسے تو اس میں ذات کے طور پر بھی آگا جی لقب ہے امجد میرے مولا کا اسد اللہ. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. اور یہ لقب بھائی ظہیر بھائی رسول نے عطا کیا علی کو کہ علی اسد اللہ ہے. میں نے ایک دن سعید بھائی بیٹھے بیٹھے سوچا کہ اتنے نام ہیں سینکڑوں. زیغم اللہ کیوں نہیں کہا؟ زرغام اللہ کیوں نہیں کہا؟ غضنفر اللہ کیوں نہیں کہا؟ غشمشم اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ اسد اللہ کیوں کہا؟ جب سوچے تو سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے اس گھرانے کی چوکٹوں پر. ہاں بھئی یک وقت علی کو پہلے تو اسم ذات دے دیا، جیسے اللہ اسم ذات ہے باقی سارے صفاتی نام اسی کے ہیں. اسد کہہ کے بتا دیا باقی سب کچھ بھی یہی ہے. اور پھر گلفام حسینی ذرا اسد کے عدد نکالو کتنے ہیں؟ 65 ہے نا. اور اللہ کے کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے ادب کو سلام. توحید کے عدد 66 تھے. بھائی کو لقب وہ دیا جس کا عدد اللہ سے 1 کم تھا. بس میں کہہ گیا جو کہنا تھا. ہاں ہاں یعنی یہاں جی ہمیں 2 درس دیے کہ میں نے خدا کا احترام بھی کیا کہ علی کو اس علی کے برابر نہیں کیا، لیکن بس 1 درجہ نیچے ہے اس سے یہ. اور وہ درجہ یہی ہے، وہ اللہ ہے یہ نہیں ہے. باقی جو وہ ہے. بیٹھے سارے علی والے ہو میرے سامنے. اللہ اللہ اکبر. ہاں جیو. ہاں اور ہاں تم نے نادرین کہا تو واجب ہو گیا بلکہ اوجب ہو گیا ظہیر بھائی مجھ پہ بتانا. ہاں یہ اس میں جو پڑھا جاتا ہے نا بے عظمت کا یا اللہ و بے نبوت کا یا محمد، یہ میری برادری نے بڑھایا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا. ہاں چونکہ اللہ تو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے نعوذ علی، پکار علی کو. پھر اللہ کس اللہ کو کہے گا بے عظمت کا یا اللہ؟ اللہ اللہ اللہ. سمجھ آ رہی ہے میرے؟ یا تو میرے گھر پھر نعوذ باللہ یہ مانا جائے کوئی اور اللہ ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہے اے اللہ تیری عظمت کے صدقے. نہیں نہیں نہیں، یہ میری برادری نے بڑھا دیا. اللہ نے بھائی یہی کہا تھا نعوذ علی المظہر اللہ جاؤ تجد ہون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی. اللہ
اللہ اکبر. ہاں یہ ہے نعت علی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی. ہاں اور اسی طرح پڑھا کرو اور کثرت سے بھی نہ پڑھنا. بڑا جلالی عمل ہے, بڑا رد عمل ہوتا ہے. یہ جو کلندر کی دھمال سنتے ہو یہی وجہ تھی. وہ نعت علی کا عمل کرتے تھے, منہ سے جھاگ بہتی تھی, پاؤں جلنا شروع ہو جاتے تھے, ایک پاؤں رکھتے تھے ایک اٹھاتے تھے, جسے دنیا نے دھمال سمجھ لیا. تو جس کی جلالت کی دھمک جس کی جلالت کی دھمک کلندر سے برداشت نہ ہو, تو اور میں کیا بیچتے ہیں, ہماری کیا حقیقت ہے. ہاں تو میں کہہ یہ رہا تھا زہیر بھائی کہ میرے مولا نے 4 نام لیے ہیں صفاتی, جو مرحب کے سامنے رجز پڑھا شعر کے. الذی سمتنی امی حیدرہ, ایک حیدر. زرغام و آجامن و لیس قصورہ, حیدر, زرغام, لیس, قصور, چاروں شعر ہیں. بتاؤں چاروں میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں, حادر ہے جیم والی الف دال رے, حادر صرف شعر کو کہتے ہیں. حیدر شعر کو بھی کہتے ہیں, مرد کو بھی کہتے ہیں. بڑی بڑی بات جی. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ملک اور علامہ مجلسی الرحمن نے ہو تنویر نقوی جابر جوفی سے روایت کی ہے. کئی دفعہ مجھ سے جابر جوفی کا نام سن چکے ہو, اور جسے 50,000 حدیثیں تیرے مولا باقر نے تعلیم کر کے پھر پابندی لگا دی کسی کو بتانی نہیں. اس جابر جوفی نے مانا کیے ہیں کہ حیدر جب مرد پہ لگے تو کیا ہوتا ہے. قال الحیدر هو الحازم النزار فی دقائق الاشیاء, حیدر اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کا ارادہ ٹوٹنے نہ پائے. یار میں جنگل میں تو نہیں خطاب کر رہا. اب بیٹھے ہو باہر والے چلے گئے ہو. جس کا ارادہ ٹوٹ جائے وہ حیدر نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ ہاں اسی لیے یہ امجد گواہ ہے, بڑے عرصے کی بات ہے جب یہ قطر میں ہوتا تھا تو وہاں بھی مجھ سے یہی سوال ہوا تھا, اور میں نے ڈانٹ دیا تھا ان سب کو. میں نے کہا کس جاہل نے یہ ترجمہ کیا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا جی مولا کہتے میں نے اپنے ارادوں کو, آگے میں نے بات ہی پوری نہیں کر دی. میں نے کہا رکو, یہ اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ اپنے کس کا ترجمہ ہے؟ علی تو یہ تو نہیں فرمایا میرے مولا نے کہ عرفت ربی بفسخ عزائمی, کہ میں نے اپنے ارادوں, نہیں, وہ کہتے عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. مخلوق کے ارادے ٹوٹتے ہیں. اگر حیدر کا ارادہ ٹوٹا تو اس کا ارادہ ٹوٹا, کیونکہ کون ہے کائنات
کائنات عالم میں میرے امام کے سوا جس نے اپنے سینے توحید گنجینا پہ بلا تشبیہ انگلی رکھ کے کہا نحنو ارادت اللہ، ہمیں ہی تو اللہ کا ارادہ ہے. چلے تو نہیں گئے؟ ہاں، جابر جوفی امام کا شاگرد کہہ رہا ہے الحازم، جس کا ارادہ متزلزل بھی نہ ہو وہ حیدر ہوتا ہے. پھر کہتے النظار، الناظر نہیں. ہاں، یہ ناظر دیکھنے والا، نظار بہت بڑا دیکھنے والا. اتنا ہی فرق ہے جتنا عالم اور علامہ میں. النظار فی دقائق الاشیاء، جو باریک سے باریک ترین چیزوں کی بھی حقیقتوں میں اتر کے دیکھے وہ حیدر ہوتا ہے. ہاں، اب مولا جو آقا جی مرحب کو کہہ رہے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا. تجھے مارنے کا ارادہ کر کے آیا ہوں، قضا ٹل سکتی ہے، میرا ارادہ نہیں ٹل. میں نے کل آقا جی بتایا تھا کہ مرحب نے بڑا موٹا لوہے کا بڑا اونچا خود سر پہ رکھا تھا، اوپر چکی کا پاٹ، اور اس زمانے کی چکی اتنے موٹے پتھر والی وہ رکھا ہوا تھا. اس گھمنڈ میں جتنی تیز تلوار ہو پتھر پہ پڑے تو دھار ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پتھر کاٹا، خود کاٹا، گلا کاٹا، سینہ کاٹا، شکم کاٹا، زین کاٹی، گھوڑا کاٹا. جبریل پر نہ رکھتا تو زمین کٹ جاتی. اللہ جو سمجھ، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتب اہل بیت کی جتنے شیعہ بیٹھے ہو برادران اہل سنت ثواب کما لیں، آخر آپ کا بھی چوتھا خلیفہ ہے. ہاں، لیکن آپ بھی شک اتفاق نہ کریں، آپ سے گیلا بنتا ہی نہیں. لیکن جو شیعہ بیٹھے ہیں تمہیں تو یوں باندھ کے رکھنا ہے نا میں نے کہ ہلنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، جنگ ختم ہو گئی، جبریل رسول کے پاس آیا پر گھسیٹتے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بات آ گئی ہے جبر مشیت بن کے سامنے. وہ کہتا چلوں اچھا پر بھی گھسیٹ رہا تھا اور ساتھ امجد تعجب سے منہ کھلا ہوا. ماں بالوں کا یا جبرائیل، جبرائیل تعجب سے منہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ سرکار کیف لا اتعجب ان الملائکۃ تنادی فی سماوے و جوام السماوے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سرکار کیوں نہ تعجب کروں، ہر آسمان پہ فرشتے اپنی اپنی عبادت چھوڑ کر پکار رہے ہیں لا فتح الا علی.
सौम्या, सौम्या स्वाद के साथ सौम्या इबादत गाह, इसकी जमा है सवामे, जामे की जमा है जमा में, जामे मस्जिद वो जमा में। तो मकसद ये हुआ कि वहाँ की जो जामे मस्जिदें हैं उनमें भी, जो इबादत गाहें हैं उनमें भी फरिश्ते भाई यही कहे जा रहे हैं ला फता इल्ला अली ला। अब जितने शिया बैठे हो ना, जरा सर उठाओ ना, मेरी आंखों में आकर रखो, फरिश्ते तो अपनी नमाजें छोड़कर ला फता इल्ला अली कहे, तेरी नमाज में अली आ जाए बात अलग। बार वालों ठीक हो? अल्लाह कज़ा का वार टल सकता है मगर मैं हैदर हूँ। हाँ, यानी दोनों सिफतें अली ने मदाई। मर्द का नाम भी हैदर होता है और शेर भी हैदर होता है। और फिर से मैं तो बारीक तरीन चीजों के भी सहने हकीकत को दोपहर की रोशनी से भी ज्यादा गहराई में देखता हूं। तेरी मौत लिख चुका हूं, तुझे देख चुका हूं। अब रह गई आगा जी सईद भाई, जहीर भाई कि हैदर शेर को भी तो कहते हैं ना। मैंने कहा ना, हादर सिर्फ शेर, उलमाए लुगत की जमानत। हादर सिर्फ शेर, हैदर शेर भी, शेर मर्द भी। वो क्या होता है? सर उठाओ, मैंने जो तहकीक की, बेशक 4 दांगे आलम ले जाओ हर आलिम के पास, इंशाअल्लाह आए बाएं शाएं सुनोगे, रद्द नहीं। युसम्मल असदो हैदरन हीनमा यंज़िलु मिन मकानिन मुर्तफ़िन कल जबल व नहविही हैसु यस्तल्ज़िमुल महाबत शदीदता। जब शेर बुलंदी से नीचे उतर रहा हो, पहाड़ से या किसी बुलंदी से, तो कितना हैबतनाक मंजर होता है। बस उस सिफत में उसे हैदर कहते हैं। ये महल्ला या हमारे साथ नहीं है या सर से बात गुजर गई है। जो बुलंदी से उतरे, मैं चाहता हूं खुद पहुंचो, जो बुलंदी से उतरे। अल्लाह है, जो बुलंदी से उतरे उस शेर को हैदर कहते हैं। और तुमने देखा नहीं, रिसालत माब ने ऐलान किया, जो अली की आमद की खबर देगा, जो मांगेगा दूंगा। 1 कम 8700 बंदा मदीने की तरफ देख रहा था, एक 550 साल का बूढ़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। हाँ, आज 9:30 बजे आ गए थे या? हाँ, पर आज जो 10 मिनट लेट हुई वो भी मेरी वजह से नहीं, सईद भाई फंस गए थे ट्रैफिक में। हाँ, तो 1.25 घंटा लग गया होटल से यहाँ तक आने में, 1.25 घंटा पूरा। हाँ, लेकिन कल हमने रूट
نہیں روڈ ہاں بالکل ٹھیک ہے. کل سے ہم روٹ چینج کریں گے انشاءاللہ. کل سے ایک بالکل 9 پہ ہی ممبر پہ میں بیٹھوں گا. ہاں پھر کل دیکھوں گا کہ کتنے جمع ہو 9 بجے. سلمان نے اوپر سے دیکھا تو اوپر سے آیا نا. اب چونکہ لغت عرب کا لفظ ہے, مرحب کی بھی زبان عربی تھی, اتنا تو جانتا ہوگا جو اوپر سے آئے وہ حیدر ہوتا. بیٹھے ہو یار, چلے گئے ہو. اللہ 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 ہاں اس لیے کہا میں حیدر. اور آگے کیا کہا؟ زرغام و آجام ولیس قصورہ. اور کیا کہنے اس ماں کے بھی جس نے پہلے ہی دن سے حیدر کہا. اس وقت کون سی تلوار ہاتھ میں تھی, اس وقت کون سی جنگیں لڑ رہا تھا علی, آغوش مادر میں تھا. اور پھر وہ کہہ رہی ہے حیدر. ہاں یہ اس کے سعید بھائی ظہیر بھائی 3 حصے ہیں مولا کا رزق کے, وہ تینوں پہ ہی بات کرنی ہے. ہاں تیسرے حصے پہ تو ہوتی ہی رہے گی, پورا اشرا ہی ہوتی رہے گی. ایک ان الذی پہ بات کرنی ہے, میں وہ ہوں. ہاں ایک سمتنی امی پہ بات کرنی ہے کہ میرا نام ماں نے رکھا, اور ایک حیدر پہ بات کر رہی ہے. گھبراہٹ تو نہیں نہ ہو رہی؟ ہاں پھر کہا زرغام و آجامن وَيُسَمَّى زَرْغَامُ آجَامٍ لِأَنَّ الزَّرْغَامَ يَزْعَرُ فَيَمْلَعُ الْعُجْمَةَ بِصَوْتِهِ الْمُرْعِبِ. جنگل کے جس حصے میں شیر رہتا ہے اسے کھاڑی بولتے ہیں, کھاڑی. تو جب شیر کھاڑی میں دھاڑ رہا ہو اور اپنی روبدار آواز سے جنگل کو لرزے میں لا رہا ہو, تب زرغام کہلاتا ہے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں اب دیکھیں نا, ہم شیر کو شیر کہتے ہی بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن جو جنگل کا شیر ہے اس کے 888 ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے ملک الغابہ. یہیں سے اسے کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں نا, اور باقی بادشاہ ہوتا ہے. لیکن پتہ ہے اس شیر کو چاہے وہ جتنا ہیبت ناک ہو, تیرا مولا علی کیا سمجھتا ہے؟ تھک گئے ہو تو پھر کبھی صحیح. تھکے ہوں کا میں یار نہیں ہوں, یہ تو آپ جانتے ہی ہو. سفر میں جا رہے ہیں, لشکری بھی ملک اور مولا کے ساتھ ہیں. اچانک گھوڑے رک گئے, کان کھڑے ہو گئے گھوڑوں کے. لوگ حیران, گھوڑے چل کیوں نہیں رہے, اچانک رک کیوں گئے, کان کیوں کھڑے ہو گئے. عین اللہ نے گھنا جنگل تھا, اندر نظر ڈالی, حیدر تھا نا. فرمایا سبع ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم اس گھنے جنگل میں شیر درندہ چھپا ہوا ہے. بس گھوڑے سے اترے, اندر گھسے ہوئے. علی ہاتھ تھا, خالی ہاتھ چلا گیا. کیا دیکھتے ہیں ببر شیر کو بالوں سے ید اللہ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لا رہا ہے. نہیں, تو خدا کی قسم تجھے آج نیند نہیں آئے گی, تو اپنے آپ کو عرش پہ محسوس کرے گا. اگر یہاں لکھا لشکر کے سامنے مولا آ کے اسے یوں جھنجھوڑتے, کہتے میں انما انت قلب من کلاب اللہ انا اسد اللہ و ابو الاشبال. اور تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے.
اور باہر والوں بگاڑ دے رہے ہو یا معراج کر رہے ہو؟ انما انتا کلبن، کلب کتے کو کہتے ہیں، من کلاب اللہ، اللہ کے کتوں میں سے تو ایک کتا ہے۔ ظہیر بھائی یہ تو سنا تھا کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر، علی نے شیر کو کتا بنا دیا۔ اللہ اللہ اکبر، جاگنا۔ اور آگے فرماتے ہیں تو اللہ کے کتوں میں سے کتا ہے اور میں اسد اللہ ہوں۔ ابو الاشبال، شبل کی جمع ہے اشبال۔ شبل شیر کے اس بچے کو کہتے ہیں جو شکار کرنے کے قابل ہو جائے۔ علی کہتے ہیں میں اشبال کا بابا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ پچھلا محلہ ٹھیک ہے دروازے والا ہیں؟ ہاں اب دیکھو علماء نے ایک جملہ بنایا تھا دعا کے لیے، ہاں بے نبیین عربیین سنی ہوئی ہے نا؟ ہاں وب اخی ہے اسد اللہ مسمى بعلی، اور آگے کہتے ہیں وب شبلہ و نجلہ ہما نجل زکین، اور علی کے 2 شبل کا صدقہ۔ علی نے اس عقیدے کو ٹھوکر ماری کہ 2 شبل نہیں، اشبال، میرا ہر بچہ شبل ہے۔ فرمایا کیوں چھپا ہوا ہے یہاں؟ تو نے میرے لشکر کے جانور ڈرا دیے۔ پھر جھنجھوڑا بول، تھا حیوان بولنے لگا انسانی زبان۔ کہتے یا امیر المومنین بالذی اقدرک علیہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے مجھ پہ قدرت بخشی، انی استخیت بہذا المکان لے زیارت کا، مولا میں تو تیری زیارت کے لیے چھپا ہوا۔ اللہ 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 چلے تو نہیں کہنا میرے سامنے استخفیت بہذا المکان لے زیارت کا، میں تو اس جگہ پہ آپ کی زیارت کے لیے چھپا ہوا تھا، مجھے پتا تھا، حالانکہ اللہ نے میری ڈیوٹی اور لگائی تھی۔ انی وکل تو، اب پتہ نہیں میرے سامنے تمہاری کوئی آنکھیں یوں پھٹتی آ جا رہی، انی وکل تو اعلی عدوے کا سنان ابن وابل، مولا جو تیرا دشمن ہے نا سنان بن وابل، جب تیرے فضائل آتے ہیں وہ بکواس کرتا ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی اسے پھاڑ دے۔ یعنی یہ علی کے زمانے سے طے ہو گیا کہ فضائل پہ جلنے والے کو شیر پھاڑا کرتے ہیں۔ اللہ ہاں کہ میری ادھر ڈیوٹی تھی، ہاں تو میں یہاں آپ کی زیارت کے لیے چھپ گیا۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے کر لی نا زیارت، اب اس زیارت کا صلہ کیا دے گا؟ کہتا ہے انی اقسمت بربی اللہ آکل لحم شیعتک ولا احد من اولادی، فرمایا میں اور میری قیامت تک کی نسل تیرے کسی حبدار کو نہیں کھائے گی۔ اللہ ہاں تھک گئے تو بس کافی ہے۔ اچھا ہاں تو جب کھاڑی میں شیر دھاڑتا ہے یزارو دھاڑتا ہے
فیملأ العجمۃ بصوتہ المرعب، اور اپنی روبدار آواز سے جنگل کو لرزے میں لرزہ براندام کرتا ہے تو زرغام کہلاتا ہے۔ اور تیسرا نام کیا لیا مولا نے؟ لیس۔ وَيُقَالُ لَهُ لَيْسٌ بِاعْتِبَارِ تَلَوُّثِهِ بِالْفَرِيسَةِ وَهَذَا مَنْظَرٌ مُخِيفٌ جَدًّا لِلْفَرِيسَةِ وَلِلْإِنسَانِ الَّذِي يُشَاهِدُهُمَا، جب شیر شکار سے گتھم گتھا ہو جائے لیس کہلاتا ہے۔ ہاں، اور آگے علماء کہتے ہیں وَهَذَا مَنْظَرٌ مُخِيفٌ جَدًّا، اور یہ منظر بڑا خوفناک ہوتا ہے، للفریسۃ شکار کے لیے بھی، وَلِلْإِنسَانِ الَّذِي يُشَاهِدُهُمَا، اور جو انسان یہ منظر دیکھ رہا ہو اس کے لیے بھی۔ اور اب دیکھو نا یعنی کس ترتیب کے ساتھ حیدر نازل ہو رہا ہے مرحب پر۔ اب تھکے ہوں کہ سعید زیدی میں تھکن تو اتار نہیں سکتا، ہاں بخل میں نے سیکھا نہیں، میرا کام ہے دینا، اور دیتا طلب کے مطابق ہوں، جتنی قیامت خیز گرمی دل جلاتی ہے منافق کا، قیامت خیز گرمی دل جلاتی ہے منافق کا، تمازن دھوپ کی ایسی کبھی لو میں نہیں ہوتی، اور خدا کے شیر پہ تہمت فقط وہی لگاتا ہے کہ جس کی والدہ والد کے قابو میں نہیں ہوتی۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ہاں اب یعنی اس ذات کو آغا جی میں کیا کہوں ہے تحسین جو ببر شیر سے کہہ رہا ہے، ببر شیر شیروں میں بھی بھاری ہوتا ہے، جو اسے کہہ رہا ہے انما انت کلب، اور تو ایک کتا ہے جس کے در کے شیر کتے ہوں۔ بات یاد آ گئی ہے، چلو سناتے چلو۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں، جو کہ جیسے امجد نے کیا مولا کی قسم میں کچھ سوچ ساچ کے رٹ آ کے نہیں بیٹھتا، علموں کی قسم، ہاں بس عطا ہوتا ہے اور تمہاری توجہ کے ساتھ پڑھتا جاتا ہوں۔ مگر یمن کے بادشاہ نے خواب میں زیارت کی تمہارے مولا علی کی، اور مولا نے اس نے ابھی کوئی مشکل بیان کی، مولا نے کہا جب بھی مشکل پڑے نا تجھ پر یہ وظیفہ کیا کر۔ فارسی کا مولا نے ایک شعر بتایا، خوشی سے آنکھ جو کھلی نا، ایک مصرع یاد رہا ایک بھول گیا۔ اللہ، ہاں میں تھکنا نہیں، میں جلدی تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ ایک مصرع یاد رہا ایک بھول گیا، اب وہی بار بار ایک مصرع دہرائے جا رہا ہے۔ اب کنیزیں آتی ہیں، بادشاہ سلامت ناشتہ لائیں، وہ کہے جا رہا ہے زہرائے شیر شبد آؤ بپاؤ دوری یہ دل، شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے جتنا بھی مضبوط ہو۔ اب کنیزیں میں ہم ناشتہ کہتے، وہ کہتا ہے زہرائے شیر شبد آؤ۔ وزیر آ گیا، بادشاہ سلامت دربار میں عمائدین سنت جمع ہیں، اعلان انتظار ہو رہا ہے آپ کا۔ وہ کہتا ہے زہرائے شیر شبد آؤ وفاداری یہ دل۔ بادشاہ سلامت آپ کو کیا ہے؟ کہتے آگے بتاؤ کیا ہے۔ مجھے کیا پتا کیا ہے؟ نہیں، مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا پورا، مجھے آدھا یاد رہا ہے آدھا بھول گیا، بتاؤ ورنہ سب کو قتل کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا قتل کرانا ہے تو مالک کو، بادشاہ ہو ذل الہی جو ٹھہرے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ خواب میں کیا بتایا ہے شاہ نجف نے تمہیں۔ جھٹکا لگا باہر والوں، کہتے چلو مارتا نہیں ہوں میں، اعلان کراؤ میری پوری مملکت میں کہ جو اگلا آدھا مصرع بتائے گا پوری آدھی سلطنت اس کی۔
چند لمحے فرش پہ بیٹھ کے واہ واہ کر کے ہم خرید لیتے ہیں ولا کو. جی جی کیا کیا قیمت دینا پڑتی ہے. پھر صرف ایک مصرع نہیں آ رہا, کہتے ہیں پوری آدھی سلطنت اس کی جو بتائے. اگر جی یمن میں ایک فقیر تھا, روز فریاد کرتا تھا, مولا کب تک میں بھیک مانگوں. مولا کب تک گداگری کروں. کچھ کیا ہوا, زیادہ پڑ گیا ہوں, گھڑی جو دیکھ. میں نے کہا زیادہ پڑ گیا ہوں تو کل سے پھر 45 منٹ شروع ہو جائے. اچھا مولا کب تک بھکاری بنا رہوں گا, تیرے در کا سوالی ہوں. اب در در پہ جاتا ہے, کہیں آٹے کی پلیٹ, کہیں چوتھائی درہم کا حصہ. کوئی بڑا سخی داتا درہم دے دے تو دے دے پورا, ورنہ نہیں. لیکن بھیک مانگتے 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 شہر سے باہر نکلا. ایک گھنا تناور درخت ہے, اس کے نیچے کیا دیکھتا ہے کہ جہاں تک درخت کا گھیر ہے وہاں چاروں طرف نور کی چادر ہے. ہاں بھئی یہی سن لو اور میں سمیٹ لوں گا. نور کی چادر تو نہیں ہے, اور ایک پیکر نور وہاں تشریف فرما ہے. ڈرنے لگا, آواز آئی, دور کیوں کھڑے ہو, روز مجھے فریاد کرتے ہو. اس نے کہا میں فریاد تو اپنے مولا شاہ نجف سے کرتا ہوں. فرمایا تو وہی تو ہوں. فن کب بالا قدم ہے, قدموں پہ گرا. مولا آج تشریف آوری ہوئی. کہا جو علی سے مانگے پھر وہ کسی اور سے مانگے تو پھر مزہ تو نہ آیا, اس لیے میں نے چند دن دیر کی. یمن کی آدھی سلطنت تیرے انتظار میں ہے. اللہ مولا وہ کیسے. فرمایا میں نے یمن کے بادشاہ کو رات خواب میں زیارت کروائی, اسے شعر بتایا, آدھا اسے یاد رہنے دیا, آدھا اسے میں نے بھلا دیا تیرے لیے. اللہ کیا ہاشمی انداز عطا ہے. کہا آدھا میں نے تیری وجہ سے اسے بھلا دیا. جا اسے اگلا مصرع سنا, آدھی شاہیل موجگر. مولا تیری کریمی کا تو پھر حساب ہی کوئی نہیں, مگر وہ شہنشاہ ہے, میں اس حالت میں مجھے اندر دربار میں جانے کون دے گا. اور میں بھی جانتا ہوں نہیں ایسے جانے دیں گے. اگر روکے نا بس یہی کہہ دینا کہ بادشاہ سے کہہ دو زہرہ شیر شود آب. اگر بادشاہ ننگے پاؤں دوڑ کے دروازے سے تجھے لینے نہ آئے تو مجھے علی کس نے کہا. اللہ. ہاں اب جو تھک گئے ہیں ان کا تو میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ فقیر بھاگم بھاگ پہنچا, دربان کھڑے تھے. کدھر ادھر جا, چل. بات سن, تیرے بادشاہ کو پتا چل گیا نا کہ میرے پاس اس کی پریشانی کے حل کا نسخہ تھا, تو تیرے خاندان کی خیر نہیں. جا کے بادشاہ سے کہہ دے کہ ایک باہر فقیر کھڑا ہے گودڑی والا, وہ کہہ رہا ہے زہرہ شیر شود آب.
بس آگا جی بادشاہ خدا کی قسم ظہیر بھائی ایسا ہی ہوا. جو ہی بادشاہ کو جا کے بتایا گیا نا جی ایک گودلی پوش فقیر ہے، بھکاری ہے، گداگر ہے، عام پھرتا رہتا ہے یہاں گلیوں میں. وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سے کہو زہرہ شیر شبداب ہے، ننگے پاؤں دوڑا. او یار تو کہاں تھا؟ تجھے پتا ہے؟ کیسے پتا ہے؟ کہا جس نے تجھے خواب میں بتایا مجھے جاگتے میں بتایا. جس نے تجھے خواب میں بتایا نا مجھے اس نے بیداری میں بتایا. سار اٹھانا زیادہ نہیں تنگ کروں گا، لیکن معراج کو ادھورا چھوڑ کے جب واپس گر پڑے تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں نا. اچھا بتا، آدھی شاہی تیری منتظر ہے. اور کہا پڑھ تو اپنا حصے کا مصرع. بادشاہ نے کہا کہ مولا نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ زہرائے شیر شبد آؤ بپاداری دل. فقیر کہتا ہے اسد اللہ برسد گرب مددگاری دل. کہ اگر اسد اللہ مددگار بن کے آ جائے تو شیر کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر بلند کیا بادشاہ نے. کہا تو کہہ رہا تھا کہ مجھے بیداری میں بتایا، کہاں بتایا؟ کہا شہر سے باہر درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں. کہتا ہے تجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اس کی زیارت کرا دے، باقی سلطنت بھی تیری. مجھے نہیں پتا میرے سامنے ہیں. اسی شعر یعنی ایک آدھا حصہ ایک مصرے کے بدلے، باقی سلطنت زیارت کے بدلے، اور شعر ایک ہی ہے. تم بھی اسے ورد کے طور پہ سارے یاد کر لینا. زہرائے شیر شبد آؤ بپاداری یہ دل، اسد اللہ برسد گرب مددگاری یہ دل. فقیر نے کہا آ جا. شاہ نجف درخت کے نیچے تھا ملک حر. جا کے شاہ یمن قدموں پہ گرا. کہتے مولا اپنے ہاتھوں سے تاج اسی کو دے دیجئے، میں تیرے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ جا رہا ہوں. اور سر اٹھانا اندر والے باہر والوں، یہ علم کی قسم میں نے پڑھا ہے. بعض علماء کا خیال ہے جو شاہی چھوڑ کے ساتھ گیا تھا یہی تو کمبر تھا. سمجھ میں آ گئی بات ہیں جی. اب یہ دیکھو کیا معیار ہے. علی کے گھوڑے کا نوکر بننا قبول کیا سلطنت دے کے، کیونکہ کمبر جانتا تھا لوگوں کی نظر میں یہ گھوڑا ہے، مگر اس کی ٹاپوں کی ضرب سے نکلتی ہوئی چنگاری کی قسمیں وہ قرآن میں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بس ختم کرنے لگا بات. میں حیدر ہوں اوپر سے آنے والا، میں زرغام ہوں اپنی دھاڑ سے جنگل کو لرزا دینے والا، میں شکار سے لپٹ کے اسے چیرنے والا، لیس ہوں
اور آگے کیا کہا تھا؟ قسور وَيُسَمَّ الْقَسْوَرُ فِيمَا إِذَا كَانَ يُطَارِدُ حَيْوَانًا أَوْ قَطِيًّا مِنَ الْحَيْوَانَاتِ، جب شیر ایک جانور کو یا پورے ریوڑ کو ہنکا رہا ہو اپنے آگے. کبھی اینیمل پلانٹ نہیں دیکھا؟ کبھی ڈسکوری نہیں دیکھا؟ کبھی نیشنل جیوگرافک نہیں دیکھا؟ ہیں کتنے جانور ہوتے ہیں، سینکڑوں، اکیلا شیر انہیں کیسے بھگا کے لا رہا ہوتا ہے. تو جب بھگا رہا ہو اسے کسور کہتے ہیں. جی جی، جو دوڑیں لگوائے وہ کسور ہوتا ہے. اور اسی لیے دیکھیں آگا جی، سورہ مدثر پڑھنا. شیر کا ظہیر بھائی ایک ہی قرآن میں نام لیا ہے اللہ نے، کسور. ہاں، اور پیچھے بات لمبی ہے، میں وہ ساری نہیں دوہرا رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، فرمایا ہر نفس اپنے عمل کا قیدی ہے مگر جو اصحاب الیمین ہیں وہ نہیں. گلفام ذرا جوڑنا، یہ کہ عدد 10، میم کے 40، یہ کہ پھر 10، نون کے 50، تو بس جس کے عدد 110 ہوں وہ یمین ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں یمین والے ایسے نہیں ہیں. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یہ یمین والے تو جنت میں بیٹھ کر جہنمی مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیوں آئے؟ آگے کافر کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم صلاۃ والے نہیں تھے. سار اٹھانا حلالی مولی. آگے اللہ کہتا ہے فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سزا سن کر بھی تذکرہ سے منہ پھیرتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ، یہ تو لگتا ہے کہ کوئی بھاگے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں. اللہ بڑی ہے بات. ہاں، تو یہ 4 نام گنوائے. ہاں، اور اسی رزق کے خاتمے پہ ہی رات میں نے بتایا تھا کہ مرحبا کے ہاتھ باندھے نہیں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں تلوار رکھ کے بجلی کی لپک کے ساتھ حملہ آور ہو رہا تھا دائیں بائیں سے علی پر. یعنی تلوار کا حملہ نیزے کا، تلوار کا نیزے کا، تلوار کا نیزے کا. اور اس میں آنکھ جھپک سے بھی پہلے دھم کی آواز آئی اور 2 حصوں میں چیر کے علی نے پھینک دیا. جی، اور یہ خاصیت تھی ید اللہ کی. یوں مارتا تھا تو یہاں سے کاٹتا تھا، یوں مارتا تھا تو پھر سارا چیر دیتا تھا. چاہے یوں 2 حصے کرتا یا دوں، ترازو میں تلتے برابر تھے. اسی لیے میں نے کل والے رج میں بتایا نہیں کہ مرحب سے علی نے کہا اکیلکم بالسیف کیل سندرا، میں تم سب کو تلوار کے ترازو میں تولوں گا. اللہ. ہاں، گرا اور آگا جی تاریخیں بتاتی. بس ختم ہو گئی بات، جاؤ، تیری سوچ سے پہلے میں ممبر ہی چھوڑنے لگا ہوں. اس نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی وہ اس وقت لاکھوں روپے کی تھی، اور یہ قانون جنگ تھا امجد کہ فاتح اپنے مقتول کے ہتھیار بھی لوٹ لیتا تھا، لباس تک بھی. علی نے نہ زرہ اتاری، نہ اس کے ہتھیار لیے. اور مجھے عباس کے علم کی قسم، جب اس کی بہن روتی ہوئی لاش پہ آئی نا اور نظر پڑی، کہا من قتلہ، میرے بھائی کو مارا کس نے؟ کہا کیوں؟
تو لگتا ہے کوئی کریم تھا. اللہ اکبر. میں نے کوئی لمبا چوڑا نہیں پڑھنا ہے، بس چھوڑنے لگا ہوں. اور یہ جملہ بھی صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ چلو تھوڑی سی نمی آ جائے کچھ آنکھوں میں تو شام والی مخدومہ راضی ہو جائے. دل لگتا ہے کسی کریم نے میرے بھائی کو مارا ہے. لاکھوں کی زرہ پہنی ہوئی ہے، اس نے اتاری نہیں. اب رونے والا مجھے سوچ کے بتاؤ، جس علی کی غیرت کافر کو بے لباس نہ کرے، کون سے بے غیرت مسلمان تھے جس نے علی کی بیٹیوں کی ردائیں، جس نے علی کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی، جس نے علی کے بیٹے کا لباس لوٹا، جنہوں نے علی کے بیٹے کا کمر بند لوٹا، جنہوں نے علی کے بیٹے کی انگشتری. اللہ اکبر. یہی تو ہو جائے. بس میں جا رہا ہوں، مولا تیری عبادت قبول کرے. تحقیق کرو، جہاں گھوڑے سے اترا ہے حسین وہاں شہید نہیں ہوا. مقتل دیکھیے نا، مقتل دیکھیے نا. جو ظاہر ہو یہاں بیٹھے تصور کرو، مقتل دیکھیے نا. شہید مقتل میں ہوا ہے، پھر جہاں شہید ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا. کبھی سوچا بیٹھ کے یہ جگہ مختلف کیوں ہیں؟ قبر میں اور مقتل میں کچھ قدموں کا فاصلہ ہے، کیونکہ جب حسین کی ماں دنیا سے چلی تھی نا، ساری اولاد نے ودا کیا. حسین نے کہا جب تک مجھے کفن سے بلائے گی نہیں تو قبر میں بھی ماتم کرے گا. میرا وعدہ ہے، اگر تیری بات سمجھ میں آ گئی. پر میں جب تک اماں آواز نہیں دے گی میں نہیں جاؤں گا. لفظ یہ ہنت وعنت ومدت یدیہا، کفن کے بند کھلے، دونوں بازو باہر آئے اور آوازیں آ میرے لاڈلے حسین. جب جا کے ماں کے سینے پہ گرا نا، بطول نے کان میں کہا حسین یہ میرا ادھار ہے، اسے یاد رکھ لینا، کربلا میں بھی لاش پہ نہیں آؤں گی، تجھے بھی میری طرف چل کے آنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. یہی وجہ تھی کہ شام غریباں والی رات جب بطول کی ہماری اتری، حسین کی لاش پہ رسول بھی تھا، علی بھی تھا، حسن بھی تھا. حسن نے کہا اماں آگے آؤ، علی نے کہا بی بی آ گیا، رسول نے کہا بیٹا آ گیا. کہا بابا اس نے میرا قرض دینا ہے. حسین کا بے سر لاشا اٹھا. اللہ اکبر. جہاں دفن ہے بھائی یہی آیا، کہا اماں میرا سلام کرنا تھا. زہرا غش کھا کے گر پڑی. رسول نے دامن کی ہوا دی. جب ہوش میں آئی کہا اب بے ہوش کیوں ہو؟ کہا پوچھ میرے حسین کا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہا اماں ایک ظالم انگوٹھی کی خاطر لے گیا، کند تلوار سے میرا ہاتھ جدا. مجلس مانے مجلس کے مسائی کو شرف سے مومنین مومنات کی شرف ہماری جلی تعلیم کی جو من والا، جو مقروض التنبسن، جو قید ہے، جو بیمار ہے شفا کی، جو مومنین مومنات کو جو حاجات پر عدل شریعت کی نتیجہ ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کو جو ہے. اللہم کن ولیک الحجت من الحسین صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته. حبیب اللہ السلام علیکہ یا
وابن سید الوسیم وعلی شہید وقاسم ابن حسن وحبیب ابن مذاہب وحب شہید ریاحی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وزورک وجعل من صالح وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ